سچے صوفی پر چاہے ناحق الزام لگایا جائے، تہمت لگائی جائے اور ہر کوئی اس کی مذمت کرے، وہ اپنے ناقدروں کے خلاف کچھ بھی کہے بغیر سب کچھ صبر سے جھیلتا ہے۔ کوئی صوفی کسی کو کبھی الزام نہیں دیتا، اس کے کوئی بھی مخالف یا حریف حتیٰ کہ دوسرے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اس کے ہاں کسی میں یا کسی ذات کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو سب سے بڑا کمال انسانی زندگی میں یہ ہے کہ اس کی ذات کی نفی ہو جائے، اور ذات کی نفی کا سب سے بڑا سبق اس کائنات میں دینے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 63 سالہ زندگی آپ نے ہمارے سامنے گزاری۔ 63 سال میں میرے آقا کی زبان سے کسی نے لفظ میں نہیں سنا کہ یہ میرا ہے، یہ میں نے کیا ہے، یا میں نے کہا ہے، یہ میں کر سکتا ہوں۔ ہر لفظ یہ تھا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، وہی کرنے والا ہے، وہی توفیق دینے والا ہے، وہی مجھے پیغمبر بنانے والا ہے، وہی میری حفاظت کرنے والا ہے، وہی مجھے کامیاب کرنے والا ہے، وہی میری رہنمائی کرنے والا ہے، وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ لفظ میں ہی استعمال نہیں فرمایا، اور اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے تم سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی بین ثبوت تھا اور دلیل تھی کہ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی شخص ڈی سیلف نہیں ہے، ذاتیات نہیں ہے۔ یہاں یہی بتایا، اگر ذاتیات موجود ہو، طائف والوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا، قریش مکہ نے کیا کچھ نہ کیا، کیا اس کا جواب دیا رسول اللہ نے؟ نہیں دیا۔ کسی کا عظیم ہونا، صاحب مرتبت ہونا کہ یہ واضح دلیل ہے کہ وہ ظلم و زیادتی کا جواب نہیں دیتا، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، رحمت کے طریقے اور انداز اپنا۔ صوفیوں پر ہمیشہ الزامات لگتے رہے، بہت کچھ کہا گیا مگر انہوں نے رپلائی نہیں کیا۔ تو یہ آپ کو اصول سکھایا جا رہا ہے، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی نہیں ہے، معافی ہے۔ معاف کرنا سیکھو۔ خود اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تجھے قصاص لینے کی اجازت ہے، میں نے دی ہے، ہاں اگر تو معاف کر دے تو یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو جو اللہ کا پسند کا کام ہے وہ ہے معاف کرنا، نہ کہ بدلہ لینا۔ اسی لیے یہ اصول صوفیوں کے حوالے سے شمس تبریز علیہ رحمٰ نے سکھایا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے، اس کو اپنانا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے۔ معافی ایک اتنا بڑا عمل ہے، پہلے خود سوچ لیں۔ آپ پروردگار عالم سے اپنی ہر زیادتی، ہر خطا، ہر گناہ کی معافی چاہتے ہیں، مکمل، اور دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کا حق کیسے ہے معافی کا؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے تو آپ یقین کریں دوسروں کو معاف کر دیں۔ جو آپ سلوک کریں گے اللہ وہی سلوک آپ سے کر دے گا۔ تو ریئیکٹ مت کریں، بدلہ مت لیں، فراموش کریں، بڑے پن کا اظہار کریں، لوگوں کو معاف کریں۔ جس کو آپ معاف کریں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کا بہترین دوست بن جائے گا، محب بن جائے گا، خدمت گزار بن جائے گا۔ میں نے خود اپنے زندگی میں یہ تجربے کیے ہیں اور یہ چیزیں دیکھی ہیں اور یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ اللہ کی بڑی رحمت ہو جاتی ہے، بڑے کرم ہو جاتے ہیں۔ معاف کرنے والے کو ایک خاص قسم کا اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اصول ہے، یہ 29واں اصول تھا کہ تصور بھی مت کریں غصے کا تصور بھی مت لائیں، بدلے کی سوچ کو اپنے دماغوں میں سے کھرچ کے نکال دیں۔
ریئیکٹ مت کریں، معاف کریں، اللہ آپ کو بھی معاف کرے گا۔ یہ 30واں اصول تھا۔ یہاں ایک اور اصول دیا 31واں شمس تبریز میں، کہ اگر ایمان کی مضبوط چاہتے ہو تو اپنے دل کو نرم کر لو۔ جب ایمان ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو اعمال کہاں سے درست ہوں گے، منزل کیسے درست ہوگی؟ جس کا دل نرم ہے، اب نرم سے کیا مراد ہے؟ جو لوگوں کا درد رکھتا ہے، ان کے لیے اچھی فیلنگ رکھتا ہے، گڈ فیلنگ۔ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، میرا تو شعبہ دعا ہے کہ اصل دعا یہ ہے کہ تم دوسروں کے بارے میں انوسینٹ فیلنگ رکھو، معصومانہ طریقے کی محبت، جس میں تمہیں ان سے غرض کچھ نہ ہو، اس محبت کا افزانہ اور معاوضہ آپ کو مطلوب نہ ہو، بس ایک نرمی ہو جو آپ سے پھوٹتی ہو۔ اور وہ نرمی جو ہے نا، وہ انسان کے لیے معراج کی طرح ہے، کہ جن کے دل نرم ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں وہ چین اور سکون وارد ہوتا ہے جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ان کے اندر سے بے چینی نکل جاتی ہے۔ صرف دل کو نرم کرنا ہے۔ آنسو جو ہیں وہ نرم دل لوگوں کی آنکھوں میں آتے ہیں۔ ایک شخص کے 10 بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین دونوں کو سینے سے لگا کے پیار کر رہے تھے۔ تو وہ شخص گزرا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو انہیں کبھی پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اگر تیرے دل میں محبت یا نرمی نہیں رکھی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جن چیزوں کا محبت حق ہے ان سے محبت کریں، جن کے ساتھ آپ کو محبت سے پیش آنا ہے ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ ابھی میں ایک اسکول میں پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے گیا ہوا تھا، میں نے انہیں کہا یہ بچے جو ہیں یہ ہماری پنیری ہے، جو پودے آپ چھوٹے چھوٹے زمین میں لگاتے ہیں یہ وہ پودے ہیں، یہ پنیری ہے، ان سے لو کرو، ان سے محبت کرو، ان سے نرمی سے پیش آؤ، انہیں غصے مت ہو، جھاڑو مت، مارو مت، رسپیکٹ کرو ان چھوٹے بچوں کی۔ یہ پنیری ہے، یہی آپ کا مستقبل ہے۔ یہ جتنے پیارے ہوں گے پاکستان اتنا پیارا ہوگا، یہ جتنے معزز ہوں گے پاکستان اتنا معزز ہوگا، یہ جتنے کامیاب ہوں گے پاکستان اتنا کامیاب ہوگا۔ ان سے محبت کرو، ان کو پروان چڑھاؤ، یہ تمہارا مستقبل ہے، تمہاری امت کا مستقبل ہے، تمہاری قوم کا مستقبل ہے۔ تو نرمی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں جانوروں میں بھی عجیب قسم کی، شیر ہے پھاڑ کھاتا ہے دوسرے جانوروں کو، مگر اپنے بچوں کو انہی دانتوں سے جس سے دوسروں کو پھاڑ دیتا ہے اٹھا کے محفوظ جگہ پہ لے کے جاتی ہے شیرنی ماں ان کی۔ وہ دانت وہی ہوتے ہیں اس کے جسے دوسروں کو چیر رہی ہے، مگر اپنے بچوں کو۔ تو یہ محبت جو ماں کے اندر ہے اس کو معاشرے میں پھیلا دو، ماں کی محبت کو انسٹیٹیوشن بنا دو، ادارہ بنا دو، یہ محبت بکھیر دو، یہ نرمی بکھیر دو، معاشرے گلزار بن جائیں گے۔ یہ بات آپ کو شمس سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کوئی نقصان مال کا ہو، سامان کا ہو، خوف کا ہو، آپ یقین کریں اگر آپ کے اندر محبت اور درد اور نرمی ہوگی تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ سارے نقصان اللہ نفع میں بدل ڈالے گا، مگر آپ کے اندر معافی کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بڑے رویوں میں سخت ہو گئے ہیں، خاندانوں میں آپس میں رشتے کو لینے دین میں، جائیداد کی تقسیم میں، بسا اوقات ایسے حالات سے ہم گزرتے ہیں کہ بہن بھائیوں سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، ملنا جلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ٹیلی فون پہ بھی خیر خبر نہیں لیتے۔ جن کے بغیر چین نہیں آتا اب ان کے بغیر چین آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نرمی پیدا کرنی ہے،
آپ سوچیں، ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں سوچیں، کیا آپ اتنے مکمل ہیں کہ لوگ آپ کو محبت کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں؟ آپ میں کوئی غلطی نہیں ہے، آپ میں بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ اور رشتہ دار اور زمانہ آپ کی بہت سی غلطیوں کو معاف کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے۔ تو خدا را اس پیغام کو سمجھیے اور آپ بھی دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کیجیے، نرمی کیجیے، محبت سے پیش آئیے۔ اور سب سے بڑھیا اصول دیے اسلام نے کہ ایک دوسرے کی دعوت کو قبول کرو، ایک دوسرے کو تحائف دو، غمی و خوشیوں میں شامل ہو، عزت سے، محبت سے، اخلاق سے۔ درد ضرور دیکھو، تیمارداری کو ایک فرض کے درجے میں رکھا۔ تیمارداری مریض کی ایسے ہی ہے جیسے فرض، جنازے میں شامل ہونا ایسے ہی ہے جیسے فرض، تاکہ آپ دوسروں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ جو لوگوں کے دکھوں میں، خوشیوں میں شریک ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے۔ یہی بات شمس نے سکھانے کی کوشش کی ہے